الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لما وقف الزبیر یوم الجمل، جب میرے والد زبیر رضی اللہ عنہ جنگ جمل کے دن کھڑے ہوئے، دعانی، مجھے انہوں نے بلایا، فقمت الی جنبہ، تو میں ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، فقال، تو وہ فرمانے لگے، یا بنیا، اے بیٹے، انہو لا یقتل اليوم الا ظالم او مظلوم، آج کے دن صرف یا تو ظالم شخص مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، یا مظلوم۔ وانی لا ارانی الا ساقتل اليوم مظلوما، اور میں خود کو یہی سمجھتا ہوں کہ میں آج مظلوم قتل کر دیا جاؤں گا۔ وان من اکبر ہمی لدینی، اور بے شک میرا سب سے بڑا غم جو ہے وہ میرا قرض ہے۔ افترا دیننا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارا قرض جو ہے، یبقی من مالنا شیئا، وہ ہمارے مال میں سے کوئی چیز چھوڑے گا۔ ثم قال، پھر فرمانے لگے، یا بنیا، اے بیٹے، بع مالنا، جو ہمارا ہے اسے بیچ دینا، وقضی دینی، اور میرا قرض چکا دینا، واوصی بالثلث، اور پھر 1/3 کی وصیت فرمائی، وثلثہ لبنیہ، اور 1/3 کی وصیت فرمائی ان کے بیٹوں کے لیے، یعنی عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں کے لیے رضی اللہ عنہ۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ آگے وہ وضاحت بھی ہے کہ یعنی لبنی عبداللہ بن الزبیر ثلث الثلث، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹوں کے لیے 1/3 کا 1/3۔ قال، وہ فرماتے ہیں، فإن فضل من مالنا، پھر اگر ہمارے مال میں سے کچھ بچ جائے، بعد قضاء الدین، قرض کے ادا کرنے کے بعد، شیء کچھ بھی، فثلثہ لبنیک، تو اس 1/3 کا 1/3 جو ہے وہ تمہارے بیٹوں کے لیے ہیں۔ قال ہشام، حدیث کے راوی ہشام کہتے ہیں، وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ، اور عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے بعض جو بیٹے تھے، جیسے آگے نام آ رہے ہیں ان کے کہ خبیب اور عباد، قد وازا بعض بنی الزبیر، وہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے ہم عمر تھے، ان کے برابر تھے، وازا ان کے برابر تھے۔ وَلَهُ، اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے یومئذ، اس دن، 9 بنین، 9 بیٹے تھے، و9 بنات، اور 9 بیٹیاں تھیں۔ قال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فجعل یوصینی بدینہ، فجعل، پس لگے وہ، یوصینی، مجھے وصیت کرنے، بدینہ، اپنے قرض کے بارے میں، ویقول، اور وہ کہنے لگے، یا بنی، اے بیٹے، ان عجزت عن شیء، اگر تم عاجز آ جاؤ کسی چیز سے، منہ، اس سے، یعنی قرض میں سے اگر کسی چیز کو ادا کرنے سے تم عاجز آ جاؤ، فاستعن علیہ بمولاي، فاستعن، تو مدد طلب کرنا، علیہ، اس پر، یعنی قرض کے ادا کرنے کے حوالے سے مدد طلب کرنا، بمولاي، میرے مولا سے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، ما دریت، میں نہیں سمجھا، ما ارادہ، کیا ارادہ کیا انہوں نے اس بات سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، قلت، میں نے کہا، یا ابتی، اے والد ماجد، من مولاک، آپ کے مولا کون ہیں؟ قال، وہ فرمانے لگے، اللہ تعالی۔ قال فواللہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فواللہ، اللہ کی قسم، ما وقعت فی کربت من دینہ، میں نہیں واقع ہوا، میں نہیں پھنسا ان کے قرض کے حوالے سے کسی بھی تکلیف میں، الا، مگر یہ کہ، قلت، میں نے کہا، یا مولا الزبیر، اے زبیر کے مولا، اقض عنہ دینہ، ان کا قرض ادا فرمائیں، فیقضیہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرض چکوا دیتے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، فقتل الزبیر، زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کو قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ ولم یدع دینارا ولا درہما، اور انہوں نے کوئی دینار اور درہم نہیں چھوڑا، الا اراضینا، مگر کچھ زمینیں انہوں نے چھوڑی۔
منها الغابۃ، ان میں سے غابہ کی ایک زمین تھی، وإحدى 10 دارا بالمدینۃ، اور 11 گھر تھے مدینہ منورہ میں، ودارین بالبصرۃ، اور بصرہ میں 2 گھر تھے، ودارا بالکوفۃ ودارا بمصر، ایک کوفہ اور ایک مصر میں یہ 2 گھر اور تھے۔ قال، وہ فرماتے ہیں وإنما كان دينه الذي كان عليه، وإنما كان دينه، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ وإنما كان دينه، اور ان کا قرض تو یہی ہوتا تھا، الذي کے جو كان عليه، جو ان پر تھا، ان الرجل كان يأتيه، کہ ایک آدمی جو ہے وہ ان کے پاس آتا، بالمال، مال کے ساتھ، یعنی ان کے پاس اپنا مال لے کر آتا، فيستودعه، تو وہ امانتاً ان کے پاس رکھوا دیتا، ایاہو، خاص ان کے پاس، یعنی وہ امانتاً ان کے پاس رکھوا دیتا۔ فیقول الزبیر، تو زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے، لا، نہیں، ولیکن ہوا سلف، بلکہ وہ قرض ہیں، انی اخشی علیہ الضیعۃ، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیہ، اس پر، یعنی اس مال پر، الضیعۃ، ضائع ہو جانے کو، یعنی میں اس کے ضائع ہو جانے کا مجھے خدشہ ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ وما ولیہ، یعنی وہ اس چیز کو بطور امانت اپنے پاس نہ رکھواتے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، بلکہ وہ اس کو یہ کہہ دیتے اس آدمی کو کہ بھئی یہ تم قرض ہی سمجھو میرے ذمے، تو جب تم آؤ گے تو میں تمہیں یہ ادا کروں گا، یہ میرے ذمے قرض ہے۔ وما ولی امارتن، اور وہ کبھی بھی والی نہیں بنے امارت کے، گورنری کے، یعنی وہ کبھی کسی گورنری پر فائز نہیں رہے، قطو، کبھی بھی، ولا جبایتن، اور نہ ہی انہوں نے ولا جبایتن ولا خراجن، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی ٹیکس اور اس طرح کی کوئی چیز جو ہے، کچھ بھی ایسی چیز جو ہے، ولا شیئا، کچھ بھی ایسی چیز انہوں نے وصول کی، اس طرح کی کوئی ذمہ داری انہوں نے نہیں لی، الا ان یکون، مگر یہ کہ وہ تو ہمیشہ رہے، شریک رہے، فی غزو، غزوات میں شریک رہے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، او مع ابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، یا سیدنا ابو بکر اور عثمان، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ غزوات میں شریک رہے، جنگوں میں شریک رہے، جہاد فی سبیل اللہ میں شریک رہے۔ قال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فحسبت، تو میں نے حساب لگایا، ما كان علیہ من الدین، جو بھی ان پر قرض تھا میں نے اس کا حساب لگایا، فوجدته، تو میں نے اس کو پایا، یعنی قرض کو میں نے پایا، کتنا قرض ہے، الفی الفینی کی، الفینی ہے اصل میں، اور اس کو جب مضاف کیا ہے الفن کی طرف جو اس کے بعد آ رہا ہے تو جو تثنیہ کا نون ہے وہ گر گیا، تو الفی الفن، الفی 2000، الفن 2000 کا، یعنی 2000 کو 2000 میں ضرب دے دو تو یہ بن گیا 20 لاکھ۔ وَمِئَتَيْ أَلْفٍ، اور 1000 کا 200، یعنی 1000 کو 200 میں ضرب دے دو، مطلب 2 لاکھ، تو یہ 20 لاکھ اور 2 لاکھ کتنے ہو گئے، یہ 22 لاکھ ہو گئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کا قرض پایا کہ وہ 22 لاکھ ہے، الفی الفن ومئتي الف۔ فلقی حکیم بن حزام عبد اللہ بن الزبیر، حکیم بن حزام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے، فقال، تو وہ کہنے لگے، یا ابن اخی، اے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، کم علی اخی من الدین، میرے بھائی پر کتنا قرض ہے، فکتمتہ، تو وہ کہتے ہیں میں نے چھپا لیا، وقلت، اور میں نے کہا، 100,000، 1 لاکھ، 100,000 یعنی 1000 کا 100، یعنی 1000 کو 100 میں ضرب دو تو 1 لاکھ بنے گا، تو کہہ رہے ہیں 1 لاکھ میں نے کہا۔ فقال حکیم، تو حکیم بن حزام جو ہیں
وہ فرمانے لگے واللہ اللہ کی قسم ما ارا میں نہیں دیکھتا اموالکم کہ تمہارے جو اموال ہیں تمہارے پاس جو مال وغیرہ ہے تسع ہذہ وہ اس کو وسیع کرے گا یعنی اس سے یہ سب ادا ہوگا. فقال عبداللہ تو عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے ارأیتک کیا خیال ہے آپ کا ان کانت الفی الف و مئتی الف کہ اگر ان کا قرض جو ہے وہ 22 لاکھ ہو. کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں چھپا لوں, میں نے پہلے اس کو چھپا لیا اور میں نے صرف اتنا کہا کہ 1 لاکھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو مال ہے اس سے تو یہ ادا نہیں ہوگا, مجھے نہیں نظر آ رہا. تو کہتے ہیں ساتھ ہی میں انہوں نے بتایا کہ پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ان کا قرض 22 لاکھ ہو. قال وہ فرمانے لگے ما اراکم میں نہیں دیکھتا تم کو تطیقون ھذا کہ تم اس کی طاقت رکھتے ہو. فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ پس اگر تم عاجز آ جاؤ اس میں سے کسی چیز پر فَاسْتَعِينُوا بِي تو مجھ سے مدد مانگ لینا, مجھ سے مدد طلب کر لینا, میں کوئی ہیلپ کر دوں گا. قال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدْ اشْتَرَى الْغَابَةَ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غابہ کی زمین جو ہے وہ خریدی تھی ب70 و100 الف 1,70,000 کی. فباعها عبداللہ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیچ دیا بألف الف و600 الف بألف الف یعنی 1000 کا 1000 یعنی 1000 کو 1000 میں ضرب دو تو کتنا بن جاتا ہے 10 لاکھ. و600 الف اور 1000 کا 600 یعنی 1000 کو 600 میں ضرب دو تو یہ بن گیا آپ کا 6 لاکھ یعنی 10 اور 6 16 لاکھ بن گیا ٹوٹل. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو 16 لاکھ میں بیچا غابہ کی زمین کو. ثم قام پھر وہ کھڑے ہوئے فقال تو فرمانے لگے من کان له علی الزبیر شیء جس کی بھی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی چیز ہو یعنی کسی کا کوئی قرض ہو جو ان کے ذمہ تھا فلیوافینا تو وہ ملے ہم کو بالغابتی غابہ کی زمین میں. فاتاہ عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر ان کے پاس آئے وکان له علی الزبیر 400 الف اور ان کا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 لاکھ جو ہے وہ قرض تھا. فقال لعبداللہ تو وہ عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان شئتم ترکتها لکم اگر تم چاہو تو میں اس کو چھوڑ دوں تمہارے لیے یعنی میں معاف کر دوں. قال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لا نہیں. قال پھر وہ کہنے لگے فإن شئتم اگر تم چاہو جعلتموها تو میں اس کو کر دوں میں اس کو بنا دوں فیما اس میں جس میں تؤخرون تم اس کو مؤخر کر دو بعد میں دے دو. ان اخرتم اگر تم اس کو مؤخر کرو یعنی اگر تم اس کو بعد میں دینا چاہو تو تم اس کو بعد میں دے دو, میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے بعد میں جب مرضی دے دینا. فقال عبداللہ بن الزبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے لا نہیں. قال تو پھر عبداللہ بن جعفر کہنے لگے فقطعوا لی قطعتا تو زمین کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو. فقطعوا تو کاٹ دو لی میرے لیے قطعتا ایک ٹکڑا یعنی زمین کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو پھر پیسے دینے کے بجائے. قال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لک من ہا ہنا الی ہا ہنا یہاں سے یہاں تک آپ کی ہے زمین. فباع عبداللہ منہا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بیچ دیا. فقضى عنہ دینہ واوفاہ تو انہوں نے ان کا قرض جو ہے وہ ادا کر دیا. وبقی منہا 4 اسہم ونصف اور اس میں سے 4 اور آدھا یعنی 4.5 حصے جو ہیں وہ باقی رہ گئے. 4.5 اسہم ٹھیک ہے سہم ان کی جمع ہے حصہ
4.5 حصے باقی رہ گئے. فقدم علی معاویہ، تو وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان کے پاس وہ آئے. وعندہ عمرو بن عثمان، اور ان کے پاس عمر بن عثمان، اور والمنذر بن الزبیر، اور منذر بن زبیر، وابن زمعہ، اور ابن زمعہ، یہ سب لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال له معاویہ رضی اللہ عنہ، تو معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما وہ فرمانے لگے کم قومت الغابۃ، کم کتنی، قومت قیمت لگائی گئی ہے، الغابۃ غابہ کی زمین کی، یعنی غابہ کی زمین کی کتنی قیمت لگی. قال، وہ فرمانے لگے، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کل سہم بمئۃ الف، ہر حصہ جو ہے وہ 1 لاکھ کا ہے. قال، وہ کہنے لگے کم بقی منہا، کتنے باقی ہیں حصے ابھی؟ قال 4 اسہم ونصف، 4.5 باقی ہیں. فقال له المنذر بن الزبیر، منذر بن زبیر کہنے لگے قد اخذت منها سہما بمئۃ الف، میں 1 لاکھ کا ایک حصہ میں خریدتا ہوں. قال عمرو بن عثمان، عمر بن عثمان کہنے لگے قد اخذت منها سہما بمئۃ الف، 1 لاکھ کا حصہ اس ایک میں خریدتا ہوں. وقال ابن زمعہ، ابن زمعہ کہنے لگے قد اخذت سہما بمئۃ الف، 1 لاکھ کا ایک حصہ میں خریدتا ہوں. فقال معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کم بقی منہا، کتنے باقی ہیں اب؟ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے سہم ونصف، اب 1.5 حصہ باقی ہیں. قال، وہ کہنے لگے قد اخذته ب50 و100 الف، تو اس کو میں 1.5 لاکھ میں خریدتا ہوں. قال وباع عبداللہ بن جعفر نصیبہ من معاویہ، عبداللہ بن جعفر جو ہیں انہوں نے اپنا حصہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دیا ب600 الف، 6 لاکھ کا. فلما فرغ ابن الزبیر من قضاء دینہ، پھر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں وہ زبیر اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ کے قرض کو ادا کرنے سے فارغ ہو گئے، قال بن الزبیر، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے وہ کہنے لگے اقسم، تقسیم کرو، بیننا، ہمارے درمیان، میراثنا، ہماری وراثت، ہمارے درمیان تقسیم کرو. قال، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واللہ، اللہ کی قسم، لا اقسم بینکم، میں تقسیم نہیں کروں گا تمہارے درمیان وراثت کو، حتی، یہاں تک کہ انادی بالموسم، میں اعلان کرواؤں، یہاں تک کہ میں ندا کروں، آواز لگاؤں، پکار لگاؤں، اعلان کرواؤں گا، بالموسمی، موسم میں یعنی موسم حج میں، 4 سنین، 4 سال، 4 سال میں اس چیز کا اعلان کرواؤں گا. تو وہ کیا اعلان کرواتے تھے کہ الا من کان لہ علی الزبیر دین، اے لوگو خبردار، من کان لہ علی الزبیر دین، جس کا کوئی قرض زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے ہو، فلیأتنا، تو وہ ہمارے پاس آئے، فلنقضہ، تو ہم اس کو ادا کر دیں گے. فجعل کل سنۃ ینادی فی الموسم، تو وہ ہر سال موسم حج میں یہ اعلان کروانے لگے. فلما مضى 4 سنین، پھر جب 4 سال گزر گئے، قسم بینہم، تو پھر انہوں نے وراثت جو ہے وہ ان کے درمیان تقسیم کر دی. ودفع الثلث، اور 1/3 مال جو ہے وہ بھی وصیت کے مطابق ادا کر دیا. وکان للزبیر 4 نسوة، اور زبیر رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں. فاصاب کل امرأة، تو ہر جو عورت ہیں اس کو پہنچے یا اس کو ملے 1000 الف، 1000 کا 1000، یعنی 1000 کو 1000 میں ضرب دو تو کتنا ہو گیا؟ 10 لاکھ. و100 الف، اور 200 کا 1000، یعنی 1000 کو 200 میں ضرب دو تو 2 لاکھ ہو گیا. تو 10 لاکھ اور 2 لاکھ یعنی 12 لاکھ. تو ہر عورت جو ہے، ہر بیوی جو ہے اس کو 12 لاکھ ملے. فجمیع مالہ، تو ان کا ٹوٹل جو مال تھا
وہ 50,000 یعنی 50,000 کا 50,000 یعنی 1000 کو 50,000 میں ضرب دو تو وہ بنتا ہے 5 کروڑ. و100,000 اور 1000 کا 200 یعنی 1000 کو 200 میں ضرب دو تو وہ 2 لاکھ بنے گا. تو ان کا ٹوٹل جو مال تھا وہ 5 کروڑ 2 لاکھ تھا. رواہ البخاری، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.